الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بمصطفیٰ برساخ عشق دی ہمو۔ تو یہاں کے طلبہ کے ہونے چاہیے کہ جن کو والدین نے یہاں سیکھنے کے لیے بھیجا، لیکن بقول میاں اسلم صاحب ساجد صاحب اس پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنوں کے ساتھ دل کی باتیں کی جاتی ہیں، اور جب ہمارے سامنے اپنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہم ہی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک طلبہ کے سوا صرف وہ جماعت اسلامی کا جو ایک تعارفی نشست ہوتی ہے، طلبہ یہیں تک محدود رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 10-11 سال کا جو عرصہ ہے طلبہ زیادہ سے زیادہ بیان کر سکتے تھے، کہ یہاں ہمیں نہ صرف باپ کی شفقت بلکہ ماں کا پیار بھی ملا ہے۔ چودھری صاحب سے ہم نے تقویٰ سیکھا، اور جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم، یقین جانیے کہ یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، ایگزیجریشن نہ سمجھنا، کہ قرآن و سنت کی عملی ہے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں یہ ڈسٹرب نہ۔ تو جب صبح سویرے اٹھتے تو سب سے پہلے چودھری صاحب کو مسجد کے اندر موجود پاتے، الحمدللہ تہجد بھی پڑھتے، اور ان سے ہم نے یقین جانیے لانگ اینڈ شارٹ یہی کہتا ہوں کہ تقویٰ سیکھا ہے۔ اور یہاں ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مشکور ہیں تو گویا جس سے ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اردو کے اندر ہم نے یہی آ کر سیکھا ہے کہ نئے کے ساتھ یعنی مستر کے ساتھ جناب کے لفظ نہیں آ سکتے، اور یہاں اسٹوڈنٹس نے جب بولے ہیں تو مجھے تھوڑی سی تکلیف سی محسوس ہوئی۔ میں ساجد صاحب اور چودھری عطا صاحب سے گزارش کروں گا کہ جامعہ دارالاسلام کے طلبہ کو اس قوم کی قیادت کرنی ہے انشاءاللہ، اور ہمارے یہاں کا جو ذریعہ تعلیم جو رکھا گیا ہے وہ اردو رکھا گیا ہے، اور جب قیادت خود ہی اردو گرامر یا اردو کے تلفظ کا خیال نہیں رکھے گی تو میرا خیال ہے اردو کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی۔ میں معزز مہمانان گرامی سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے طلبہ اور جامعہ دارالاسلام کا یہ اعزاز ہے کہ یہاں کے دو طلبہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ وہ ترکی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں، تو یہ یہاں کے محترم اساتذہ اکرام کی یہ محنت کا ثمر ہے جو ہمیں اس صورت میں ملا ہے۔ خاص طور پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ جماعت اسلامی کا ایک ادارہ ہے اور جماعت اسلامی نے اس میں کوئی خاطر خواہ دلچسپی نہیں لی، 10-11 سال کے عرصے میں یہاں کے طلبہ کی تعداد میکسیمم 80 تک رہی ہے یا 70 تک رہی ہے، 100 کو بھی ٹچ نہیں کیا۔ تو یہاں یا تو ایک یہ وجہ ہے کہ ہائی کلاسز میں سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے، چونکہ مولانا مدودی نے یہ بھی کیا تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی ہم ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ تو میں چودھری صاحب سے یہی عرض کروں گا کہ اگر مشاورت سے یہ بھی طے کر لیا جائے کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو بھی پیش نظر رکھنا ہے تو سائنس کی تعلیم کو بھی یہاں موقع عنایت کریں تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ طلبہ مستفید ہو سکیں۔ مہمانان گرامی سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہاں کے طلبہ جو میٹرک سے فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ قرآن مجید کو باترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بے شک آپ ان کے سامنے قرآن مجید بغیر اعراب کے ان کے سامنے رکھ دیں تو الحمدللہ ان کے اندر اتنی سی سکل ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو
اعراب کے ساتھ، اگر بغیر اعراب کے ان کو قرآن مجید دے دیا جائے تو وہ اعراب بھی لگا سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں کے طلبہ نے ضلعی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی مضمون نویسی اور تقاریر میں پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ تو میں یہ امید رکھتا ہوں، جناب ساجد صاحب بھی موجود ہیں، کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور زیادہ سے زیادہ ہماری جو امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ یہاں سے پیدا ہو کر عملی میدان میں آگے بڑھ سکے گی۔ آخر پہ میں اس انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یاد رکھا اور پرانے ساتھیوں کو مل بیٹھنے کا ایک موقع عنایت کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔